ایٹمی تنصیبات کی تباہی میں اسرائیل کا ہاتھ ہے۔ اسرائیل نے یہ کیا کہ ایران کی ایٹمی تنصیبات کی تباہی کے فوراً بعد اسرائیل نے HD جاسوس سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا ہے۔ اصل میں جب سے مسلمان جہاد کو چھوڑ بیٹھے ہیں اور انہوں نے دوسروں کی طرف، اغیار کی طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور اپنوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیا ہے، تو پھر یہ کچھ ہونا شروع ہوا ہے۔ السلام علیکم، میں ہوں ڈاکٹر محمد عارف صدیقی اور آپ دیکھ رہے ہیں ریئل فیس میڈیا۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک اہم مسئلے کے بارے میں بتانے جا رہا ہوں۔ ابھی حال ہی میں ایران کی اہم ایٹمی تنصیبات پراسرار طریقے سے تباہ ہو گئیں۔ یہ کس نے کیا اور اس کے پیچھے کون ہے، یہ ڈسکس کرنے سے پہلے ایران میں پے در پے ہونے والے کچھ واقعات کے بارے میں ایک جائزہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے سارا معاملہ سمجھنے میں مدد ملے گی۔ پچھلے کچھ عرصے سے ایران میں حساس مقامات پر دھماکوں اور آگ لگنے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے اور انہیں اچھا خاصا نقصان پہنچا ہے۔ آگ لگنے کے ان واقعات میں سے کئی ایک جوہری تنصیبات، آئل ریفائنریوں، بجلی گھروں، اہم فیکٹریوں اور کاروباری اداروں میں واقعات ایسے رونما ہوئے ہیں۔ ابھی 26 جون سے بعد کے واقعات کو دیکھیں تو 26 جون کو تہران میں پارچین کے قریب خجیر میں بیلسٹک میزائل بنانے کی فیکٹری میں لیکوڈ فیول تیار کرنے والی تنصیبات میں دھماکہ ہوا۔ شیراز شہر کے بڑے بجلی گھر میں دھماکہ ہوا جس سے پورے شہر میں بلیک آؤٹ ہو گیا۔ 30 جون کو تہران کے ایک ہسپتال میں دھماکہ جس میں 19 افراد ہلاک ہوئے۔ 2 جولائی کو نتنز میں جوہری تنصیبات میں دھماکہ ہوا اور وہاں آگ بھڑک اٹھی۔ 3 جولائی کو شیراز میں پھر خوفناک آگ لگ گئی۔ 4 جولائی کو اہواز کے بجلی گھر میں دھماکہ ہوا اور وہاں بھی زبردست آگ لگ گئی۔ پھر میں شہر میں کاربن پیٹرو کیمیکل میں کیمیائی مائع کا اخراج شروع ہو گیا۔ ناظرین، یہ میں نے آپ کو گزشتہ چند دنوں میں ایران میں مسلسل رونما ہونے والے واقعات کی ایک جھلک دکھائی ہے۔ یہ سارے مقامات ہی ایران کے لیے انتہائی اہمیت کے حامل ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ اہم ترین مقام ہے جہاں واقعہ رونما ہوا اور جس کی وجہ سے ایران کے بین الاقوامی تعلقات بنے بھی اور بگڑے بھی، وہ ایران ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے ہے۔ 3 جولائی کو ایران کی ایٹمی تنصیبات میں دھماکہ ہوتا ہے اور آگ لگ جاتی ہے۔ اس واقعے کے کچھ گھنٹوں بعد ایران کی سرکاری نیوز ایجنسی خبر نشر کرتی ہے کہ نتنز میں ایرانی تنصیبات میں ایک حادثہ رونما ہوا ہے، جس کے نتیجے میں وہاں جانی نقصان نہیں ہوا لیکن مالی حوالے سے کافی نقصان ہو گیا ہے۔ ناظرین، آپ یہاں تک میری بات کو ذہن میں رکھیں۔ اب آپ کو اس تصویر کا دوسرا رخ دکھاتے ہیں، پھر ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی۔ یہ تو آپ جانتے ہیں کہ 1 جولائی سے اسرائیل نے ڈیل آف دا سینچری کا منصوبہ نافذ العمل کرنا تھا، لیکن اسے نافذ کرنے کے لیے مناسب موقع نہیں ملا، اس لیے وہ اسے ابھی تک نافذ نہیں کر سکا۔ لیکن جب اس نے نافذ کرنا شروع کیا تو اس وقت وہ ویسٹ بینک کے حصے پر قبضہ کرنا شروع کرے گا۔ اس میں مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی شامل ہیں۔ اب ظاہر ہے اسے کچھ مشکلات پیش آ رہی ہیں جن کی وجہ سے وہ یہ رسک نہیں لے رہا تھا۔ بظاہر دیکھیں تو اس کے لیے اس وقت ایک بڑا تھریٹ ایران کی طرف سے بھی تھا، اگرچہ ایران کی طاقت کچھ زیادہ نہیں اور اس کی فوج بھی کم تربیت یافتہ ہے، لیکن خاص طور پر اسرائیل ایران کی ایٹمی تنصیبات کے حوالے سے بہت حساس ہے۔ اس لیے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو میزائلوں کی فیکٹری کو نشانہ بنایا گیا، اس کے پیچھے اسرائیل ہے۔ اس بات کو اس سے بھی تقویت ملتی ہے کہ انڈر گراؤنڈ ٹنل جہاں میزائل تیار ہو رہے تھے، اس کو بھی نشانہ بنانے کی کوشش کی گئی۔ صاف طور پر ان حملوں کے پیچھے اسرائیل ہی ہے۔ اس نے اس آپریشن کے لیے F-35 اسٹیلٹ جہاز استعمال کیے۔ اسی لیے یورپین سیٹلائٹ کے امیج ریلیز ہونے کے بعد ایرانی اٹامک انرجی آرگنائزیشن نے اقرار کیا کہ ایک حادثہ ہوا ہے جس کے نتیجے میں ایک انڈر کنسٹرکشن بلڈنگ کو نقصان پہنچا۔ ناظرین، اسرائیل ان حملوں کے پیچھے ہے۔ اس بات کو ایک اور حوالے سے بھی تقویت پہنچتی ہے، وہ یہ کہ BBC کے تجزیہ نگار جیارگل کہتے ہیں کہ 30 جون کو مجھے ایک ای میل موصول ہوئی۔ اس میں کہا گیا تھا کہ یہ ای میل ہوم لینڈ چیتا نامی ایک گروہ کی جانب سے ہے۔ اس گروہ نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے قبل نتنز میں ایران کی جوہری تنصیبات پر حملہ کیا ہے، یعنی مقامی وقت کے مطابق صبح تقریباً 2 بجے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انہوں نے نتنز کی عمارت کو تباہ کر دیا ہے اور ایرانی حکومت اس تباہی کو پوشیدہ رکھنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ پوشیدہ رکھ نہیں سکے گی۔ اس گروپ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ وہ ایرانی فوج اور سیکیورٹی اداروں کے منحرفین ہیں اور حال ہی میں ہونے والے دھماکوں کے بھی وہی ذمہ دار ہیں جنہیں ایرانی حکومت تاحال پوشیدہ رکھ رہی ہے۔ اب اس اعتراف کو سمجھنے کے لیے پاکستان میں انڈین اور اسرائیلی پیسوں پر دھماکے کرنے والی TTP کے کردار کو دیکھیے کہ جیسے ہی کہیں دھماکہ ہوتا، کہیں سے فوراً TTP کے ترجمان اسے قبول کرنے کے لیے چند صحافیوں کو کال کر دیتے۔ یوں سارا معاملہ انڈیا اور اسرائیل پر جانے کی بجائے یہی رہ جاتا اور ایران میں بھی یہی کھیل کھیلا گیا ہے۔ یارگل نے کہا کہ اس ای میل کے بعد اس نے فوراً ایرانی نیوز ایجنسیوں کی ویب سائٹس اور سوشل میڈیا پر قابل بھروسہ ذرائع کو چیک کیا، لیکن وہاں اسے اس حملے کے بارے میں کوئی خبر نظر نہیں آئی۔
कई घंटों के बाद ईरानी जौहरी तवानाई के कौमी इदारे ने ऐलान किया कि नतंज के जौहरी मंसूबे में एक वाकया रूनुमा हुआ है, लेकिन इदारे ने किसी तखरीबकारी के इम्कान को मुस्तरद कर दिया। अगले दिन ईरान के सबसे बड़े सलामती के इदारे सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल ने ऐलान किया कि उसे मालूम है कि इस वाकये के पीछे कौन है, लेकिन उसने भी इसकी तफसीलात शेयर नहीं की। इन तनसीबात की तबाही के अगले दिन इसराइल ने एक और काम किया। इससे भी इस बात को तकवीत मिलती है कि ईरान की एटमी तनसीबात की तबाही में इसराइल का हाथ है। इसराइल ने यह किया कि ईरान की एटमी तनसीबात की तबाही के फौरन बाद इसराइल ने HD जासूस सैटेलाइट खला में भेज दिया है। इसराइली वजीर दफा और मकामी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सैटेलाइट को ईरान की जौहरी सरगर्मियों की निगरानी के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। यानी एक बार इसे तबाह कर दिया गया, अब इसे बनाने की इजाजत नहीं दी जाएगी, जैसे उसने इससे पहले इराक और शाम वगैरह के रिएक्टर को तबाह किया था। बिल्कुल वैसे ही उसने यहां भी चाल चली, लेकिन इस बार यह चाल जरा मुख्तलिफ थी। नाज़रीन, ये सारी बातें और सारे वाकयात बताते हैं कि ईरान के पास असलहा है, अरब इलाकों में शोरश बपा करने के लिए वसाइल भी हैं, लेकिन नहीं है तो इसके पास तरबियत याफ्ता फौज नहीं है जो इसराइल से लड़ सके। लेकिन यहां सवाल यह है कि क्या यह मामला सिर्फ इसके साथ है या दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसा ही है। असल में जब से मुसलमान जहाद को छोड़ बैठे हैं और उन्होंने दूसरों की तरफ, अगियार की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है और अपनों के साथ लड़ना शुरू कर दिया है, तो फिर यह कुछ होना शुरू हुआ है। जो ईरान की सूरत हाल इस वक्त बन रही है, होनी भी यही थी। ईरान ने अपनी तमाम तर तवानाई मशरिक़ वस्ता में अमन व अमान को तबाह करने में सरफ की, और अगर वो यही कुव्वत इसराइल के खिलाफ पहले इस्तेमाल कर लेता तो इसराइल को इस पर हमला करने की जुर्रत ना होती। नाज़रीन, इन हमलों से यह मैसेज भी मिला है कि यहूद व नसारा के नज़दीक मुआहिदों की कोई कदर कीमत नहीं, वो तो सिर्फ इन मुआहिदों को वक़्त गुजारी के लिए इस्तेमाल करते हैं। नाज़रीन, ईरान ने भी अपने एटमी असासे महदूद करने पर माली मफादात को तरजीह दी थी, लेकिन क्या हुआ? मौका मिलते ही यहूद व नसारा ने इसे सख्त नुकसान पहुंचाया। ना माली फायदा हुआ और ना ही वो अपने वसाइल को बुरे कार लाकर अपनी फौज को जदीद तरबियत दे सका। उसने सिर्फ अरब खित्ते में फसाद फैलाने में अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाया है, इसलिए अब वहां भी इसका कोई खैर खा नहीं बचा। अब हमें यानी पाकिस्तान को चाहिए कि वो अमेरिका, इसराइल और इनकी दोस्तियों पर एतबार करने की बजाय अपनी फौजी और जहादी कुव्वत को बढ़ाए। इसे अपने ऊपर हमले का इंतजार करने की बजाय दुश्मन को उसी की सरजमीन पर मशगूल कर देना चाहिए। कश्मीर और फलस्तीन के मुसलमान यहूद व हनूद की जुल्म की चक्की में पहले से पिस रहे हैं। अगर हमने इन वाकयात से सबक ना सीखा तो हमारा हाल भी अच्छा नहीं होगा और हम भी एक एक करके इनका शिकार बनते रहेंगे। खुदारा इकट्ठे हो जाइए।